الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، یہاں ہمارے جمعے کا جو ایک معمول ہے کہ ہمیں اپنا بھولا ہوا سبق یاد رکھنا ہے، اور بھولا ہوا سبق کیا ہے؟ قرآن حکیم کی تعلیمات، قرآن کریم کی حقوق کی ادائیگی۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اسیر مالٹا کہلاتے ہیں، جب واپس آئے تھے تو جو چوٹی کے علماء تھے انہیں جمع کیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ وہ بات ہے جو وحدت امت نامی ایک کتاب میں مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تالیف ہے، جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ اور یہ الفاظ خاص طور پر کہ میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں غور و فکر کیا کہ آج مسلمان کیوں ذلیل و رسوا ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ تقریباً آج سے 100 برس پہلے کی بات ہے۔ تو مجھے اس کے 2 اسباب محسوس ہوئے۔ اب یہ وہ شخص ہے جسے شیخ الہند کہا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود الحسن۔ اس میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن حکیم سے اپنے تعلق کو منقطع کر لیا۔ قرآن تو ہمارے لیے ہدایت بن کر آیا تھا، ہم نے اسے محدود کر لیا صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے یا ایصال ثواب کے لیے۔ اور دوسرا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمان، خاص طور پر پاک و ہند، اس وقت تک تو یہ ابھی پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا، تو یہاں کے بسنے والے جو مسلمان ہیں، دوسرا بڑا سبب ان کا باہم افتراق ہے، تفرقہ بندی ہے، تعصب ہے، من دیگرم تو دیگری، میں حق پر ہوں اور تم غلط ہو۔ اب یہ 2 چیزیں ہیں کہ جنہوں نے مل کر گویا کہ بیڑا غرق کیا، کہ وہ معزز تھے مسلمان ہو کر، زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو واقعہ یہ کہ بہترین انالیسس ہے جو انہوں نے کیا، اور اس کے بعد یہ ان کی زندگی اس پر گواہ ہے۔ جتنا عرصہ اللہ نے پھر انہیں زندگی دی ہے، تو قرآن حکیم کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے گلی گلی اور محلے محلے جو دروس قرآن کے حلقے قائم کیے۔ لوگوں کو معلوم تو ہو کہ ان کا رب، ان کا خالق اور مالک ان سے چاہتا کیا ہے، اس کا میسج کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے۔ تو اصل غرض و غایت جو خطبہ جمعہ کی ہے اصلاً تو یہی ہے، لہذا جو ہمارا سبق ہے پہلے ہم اس کا ذکر کر لیں، اور اس کے بعد خاص طور پر تنظیم اسلامی کی طرف سے جو گاہے بگاہے مختلف مہمات جو ہیں وہ برپا ہوتی ہیں، 2 ہفتے کی، 3 ہفتے کی، 6 ہفتے کی، یہ آگاہی منکرات کے لیے ہے۔
ہم لوگ اپنے دنیاوی دھندوں کے اندر اس درجے مصروف ہو جاتے ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہی کی بکھڑے جو ہے ہمیں کچھ سوچنے نہیں دیتے. لہذا اس میں ضرورت یہ محسوس ہوتی ہے کہ گاہے بگاہے بتایا جائے. ہماری مہمات چلتی ہیں 3 ہفتے کی مہم بے حیائی اور عریانی کے خلاف. پھر ایک بڑی طویل مہم ہماری چلی تھی انسداد سود کے لیے. قرآن حکیم میں جو الفاظ اس گناہ کے لیے استعمال ہوئے کسی اور گناہ کے لیے نہیں ہے. اگر باز نہیں آتے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بہت سخت الفاظ. تو اسی طرح آج کل 14 اگست کے مناسبت سے ایک مہم جو تنظیم اسلامی نے شروع کی، اور یہ بھی اصل میں ایک آگاہی والی بات ہے، اویئرنیس ہے کہ یہ ملک ہم نے حاصل کیا تھا تو اصل مقصد کیا تھا، غرض و غایت کیا تھی. جب تک یہ بٹوارہ نہیں ہوا تھا اگرچہ مسلمانوں کو اندیشہ تھا، خوف تھا کہ ہندو ہمیں دبا لے گا. اکثریت ان کی تھی، تعلیم یافتہ وہ تھے، بڑے بڑے بزنسز اور تجارتیں ان کے کنٹرول میں تھی، ان کے ہاتھ میں تھی. لہٰذا یہ خوف اور دھڑکا اپنی جگہ. لیکن بہرحال جس پرچم کے سائے تلے یہ اکٹھے ہوئے تھے وہ منارہ آپ میں سے ہر شخص کو یاد ہوگا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور جسے آپ کہہ سکتے ہیں بالکل آؤٹ آف دا وے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایٹمی قوت بھی بنا لیا. 57 یا 49 57 یا 59 جتنے بھی ممالک ہیں مسلمان، ان میں یہ جسے آپ کہیے یہ سنہری تاج جو ہے اور کسی مسلمان ملک کے پاس نہیں ہے. ایٹمی قوت ہے. گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بقیہ مسلمان جو ممالک ہیں ان کی امیدیں پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں. لیکن اگر ہم ہی خود بکاؤ مال بن گئے، ہماری اپنی کوئی رائے نہیں ہے، اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم اپنی آزاد مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، دوسروں سے ڈکٹیشن لینے پر مجبور ہیں. ہمارا بجٹ بنتا ہے تو IMF کی تلوار ہمارے اوپر لٹکی ہوتی ہے، ورلڈ بینک اوپر موجود ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو. عوام کا بھورکس نکل جائے ٹیکسز کے اندر. تو یہ ملک اصل میں اس تباہی اور اس بربادی سے کیوں دوچار ہوا؟ اس کی تشخیص قرآن نے خود کی ہے. جو قوم اپنے رب سے کوئی وعدہ کرتی ہے، خواہ انڈیویجولی کسی شخص کا معاملہ ہو یا من حیث القوم، اور رب سے کیے ہوئے وعدے کو اگر وہ پورا نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں منافقت پیدا کر دیتا ہے. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ. اور واقع یہ ہے کہ اگر ہم جائزہ لیں گے تو اس وقت مسلمانان پاکستان کی عظیم اکثریت ایک نوع کی منافقت میں مبتلا ہے. ایک تو مرض نفاق کے وہ سیلینٹ فیچرز ہیں نا، کثرت سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، ایمانت میں خیانت کی جا رہی ہے، وعدہ خلافی کی جا رہی ہے، فحاشی اور عریانی کا ایک طوفان ہے کہ جو بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ تو وہ علامات ہیں جن کا ذکر حدیث میں موجود ہے. لیکن ہم نے تو غداری کی ہے اللہ سے کیے ہوئے وعدے پر. قائد اعظم کے کتنے ہی خطبات موجود ہیں جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ایک ماڈل رول، اسلامک ماڈل، ایک ملک کی شکل میں پاکستان کو ہم بنائیں گے جہاں اللہ کے نام کا بول بالا ہوگا، شریعت نافذ ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ یہاں ہندو اگر رہتا ہے، کوئی سکھ رہتا ہے تو اسے آزادی ہوگی جو اسلام کا مزاج ہے. حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. بالادستی اور قانون ہوگا اسلام کا. نیچے اگر کوئی عیسائی رہنا چاہتا ہے رہے، یہودی رہنا چاہتا ہے رہے، لیکن قانون اسلام کا ہوگا اور انہیں جزیہ دینا ہوگا. تو یہ وہ تلخ حقائق ہیں کہ جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی بعض اوقات انسان کو ندامت اور پشیمانی ہوتی ہے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں. تو اس مہم سے متعلق اس ورقہ جو ہے آپ حضرات کو میرا خیال ہے شاید تقسیم کر بھی دیا گیا ہو، ورنہ یہ کہ یہاں سے جاتے ہوئے آپ اس کو لے جائیے گا اور اس کا بڑا جو ہے جسے آپ کہیں کہ گہری نظر کے ساتھ اس کا مطالعہ کیجیے گا. اب آئیے اپنے سبق کی طرف. اس سورہ حدید کی 25ویں آیت کی بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات.
ہم نے بھیجے ہیں اپنے رسول بینات کے ساتھ. یہاں مراد روشن تعلیمات بھی ہیں اور واضح معجزات بھی ہیں. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. اور ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ ایک کتاب بھی نازل کی اور ایک میزان بھی نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. اور ہم نے لوہا بھی نازل کیا ہے، فولاد، سٹیل. یہ کہاں سے برآمد ہے؟ اسی زمین میں سے نا. ایسا نہیں ہے کہ آسمان سے روزہ ہوئے جو نازل ہوا ہو، زمین کے اندر موجود ہیں. وہ معدنیات کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو زمین اپنے پیٹ میں سموئے ہوئے ہے. اس میں ایک وہ بھی ہے جسے ہم لوہے کے نام سے جانتے ہیں. وہ انزلنا الحدید، اور ہم نے لوہا اتارا. اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے نا. فیہ بأس شدید، اس لوہے کے اندر جنگ کی طاقت ہے. ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سی منفعتیں ہیں. کیسے کیسے کام ہم لیتے ہیں اسی لوہے کے ذریعے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ واضح کر دے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کون ہے وہ جو مدد کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے، بن دیکھے. ان اللہ قوی عزیز، یقینا اللہ تعالیٰ القوی ہے، انتہائی طاقتور ہے. اس کی قوت کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے. جس نے یہ وسیع و عریض کائنات جو ہے وہ پیدا کر دی، سورج جیسا ایک شعلہ جوالا بنا دیا جس میں کروڑوں ڈگری سینٹی گریڈ کی حرارت و تماز موجود ہے، اس کی قوت کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ ان اللہ قوی عزیز، یقینا اللہ تعالی القوی ہے اور العزیز ہے. واقع یہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ، اگر یہ کہا جائے کہ قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت ہے اس خاص عنوان کے اعتبار سے کہ انقلاب کسے کہتے ہیں. انقلاب کے لفظ کو اگر غور کریں گے تو قاف، لام اور با اس کا مادہ ہے قلب. قرآن حکیم میں مختلف انداز میں استعمال ہوا. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن انسانوں کے جہنم کا ذکر کیا جا رہا ہے، جہنم کی آگ میں انہیں الٹتے پلٹتے رہیں گے. اردو زبان میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں قلب ماہیت، تبدیلی ہو گئی انسان کے خیالات میں، نظریات میں، قلب ماہیت ہو گئی. یہی سے انقلاب نکلا. انقلاب کے معنی کیا ہے؟ ایک تبدیلی. اور خاص طور پر اگر آپ اسلامی انقلاب کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو مکمل تبدیلی، جس میں انسان کے عقائد، اس کے نظریات، اس کے تھیمز، اس کے سوچنے کا انداز، اس کا لین دین، اس کا اخلاق، اس کی سیرت، اس کے شب و روز، اس کا کاروبار، تجارت، ہر شے تبدیل ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے، جس نے پورا ایک مکمل نظام ہمیں دیا. دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام. دین ہے کیا؟ ایک مکمل نظام زندگی. تو یہ اللہ کی سنت رہی ہے. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم بھیجتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو بڑی واضح نشانیوں کے ساتھ، تعلیمات کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان دونوں چیزیں نازل کی ہیں تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں. دیکھیے یہاں تین چیزوں کا ذکر کیا گیا. انزلنا معہم الکتاب، تورات کا ذکر قرآن میں موجود، انجیل کا ذکر قرآن میں موجود، زبور کا ذکر قرآن میں موجود. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے دیے گئے تھے، لیکن یہ کہ ان کا نام کیا تھا قرآن میں اس کا ذکر نہیں. اور کتنے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائی. یہاں تو اللہ نے اپنی ایک سنت کا ذکر کیا نا، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے.
کہ جب نو انسانی گمراہی کی طرف بڑھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً انبیاء اور رسول کا ایک گولڈن چین ہے جو قائم کر دیا اللہ نے. اس روح ارضی پر پہلا انسان آدم، اور یہی پہلے نبی بھی تھے حضرت آدم علیہ السلام. وہاں سے شروع ہوئی، درمیان میں کتنی نسلیں بیتی ہیں. حضرت ادریس کا ذکر آتا ہے جن کے بارے میں عام طور پر ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان کا کوئی دورانیہ ہے جس میں حضرت ادریس اللہ تعالیٰ نے فرستادہ فرمائے تھے، بھیجے تھے. پھر حضرت نوح سے پھر جو ان کے 3 بیٹوں سے آگے نسل چلی، جسے آپ کا یہ عام طور پر ریلوے اسٹیشن میں ہوتا ہے نا، جنکشن آ گیا. تو بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا کہ وہ ایک شخصیت ہیں جن کو ٹریبیوٹ قرآن حکیم نے پیش کیا. انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا اور امام بنانا چاہتا ہوں. اب حضرت ابراہیم کے نسل سے آگے چلے ہیں ایک بیٹے حضرت اسماعیل، جن کی نسل میں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسماعیل میں سے. یہ تقریباً 2000 برس کا فصل ہے حضرت اسماعیل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں. اس نسل میں کوئی اور نبی اور رسول نہیں ہے. ایک شخصیت کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے شاید وہ اسی نسل میں ہیں، لیکن یہ کہ ان کے بارے میں بھی کوئی ایسے باوثوق جو ہے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ واقعتاً تھے کہ نہیں. قرآن حکیم تو کہتا ہے ایک بڑا طویل وقفہ ہے کہ جس میں بنی اسماعیل میں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، حضرت ابراہیم ہی کے. ان سے اب بنی اسرائیل شروع ہوئے جن میں آج یہودی بھی اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں. ابراہیم اکارڈ کے نام سے جو گمراہی پھیلا رہے ہیں کہ ہم تو آپس میں کزنز ہیں. حضرت اسماعیل حضرت اسحاق کون تھے؟ دونوں بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ کے وطن سے ہیں، حضرت اسحاق حضرت سارہ کے وطن سے. تو ان کی اولاد تو آپس میں کزن ہوئی نا. لہذا اسی کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ وہ شخصیت کہ جس کے بارے میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہودی بھی تسلیم کرتے ہیں، عیسائی بھی تسلیم کرتے ہیں، مسلمان ان کے لیے تو یہ کہا گیا ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور طریقہ ہے. ملت ابراہیم ہی ہے دین اسلام. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بڑی روشن تعلیمات دے کر بھیجا. جو بھی میسیجز حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچاتے رہے رسول یا نبی تک، انہی میسیج کو آگے ٹرانسفر کرتے رہے ہیں نا نبی اور رسول. یہ روشن تعلیمات تھی. اور بینات سے مراد یہاں معجزات بھی ہیں. کتنے ہی رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عصا ہے، زمین پر ڈالتے ہیں تو اژدہے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اپنا ہاتھ ذرا گریبان میں ڈال کر باہر نکالا تو سورج کی طرح جو ہے چمکتا ہوا ہاتھ ہے. اور قرآن تو یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، ہم نے 9 نشانیاں دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے، حسی معجزات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نہیں. مردہ کو زندہ کر دینا، قم بِإِذْنِ اللَّهِ. اپنے ہاتھوں سے جو ہے ایک پرندہ بنانا، پھونک مارنا، وہ الٹا ہوا پرندہ بن جائے. یہ کوئی جادوگری تو نہیں تھی. یہ کوئی نسل در نسل جو ہے کوئی کمال تو نہیں چلا آ رہا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص دین تھی جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. ایک بچہ جو پیدائشی نابینا ہے، جس میں قوت بصارت سرے سے موجود نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں پر پھیرتے تھے اور اس کی بینائی لوٹ آتی تھی. قم بِإِذْنِ اللَّهِ، مردہ کو زندہ کر دیا. تو بینات میں یہ دونوں چیزیں مراد ہیں، روشن تعلیمات بھی اور جو معجزات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو دیے. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کسے کہتے ہیں؟
جس میں شریعت کے احکامات ہوں. کتب یکتبو کسی شے کو لکھ دینا. جج جب فیصلہ کرتا ہے تو اس فیصلے کو لکھ دیتا ہے، ابھی لکھا ہوا یہ کتاب ہے، اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو کتاب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی اس میں خاص طور پر جو اس کی شریعت کے پہلو ہیں، جو قوانین ہیں، جو کمانڈمنٹس ہیں. 10 کمانڈمنٹس کے نام سے آپ نے سنا ہوگا، ایک پکچر بھی بنی تھی، احکام 10. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے جو تختیاں لے کر آئے تھے جس پر یہ 10 کمانڈمنٹس ایمبوسڈ لکھے ہوئے تھے. ایک تو ہوتا ہے کسی سیاہی سے کسی شے کو لکھنا، ایک ہوتا ہے کھود کر اس کے اندر جو ہے الفاظ نکال دینا. تختیاں 10 کمانڈمنٹس. اور پھر ہمارے پاس جو کتاب موجود ہے وہ شریعت میں، جسے آپ کہیے کہ چیلنج ہے، اسے قرآن کے احکامات کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اگر شبہات پیدا کر دیے جائیں کہ یہ بات یا یہ حکم تو شاید اس دور کے لیے تھا جب قرآن نازل ہوا، آج اس کی ضرورت نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حالانکہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے 600 سال قبل سے لے کر اور حضرت مسیح علیہ السلام کے 600 سال بعد تک آج دنیا میں جتنے بھی فلسفے موجود ہوں سب کے سب اسی دور میں جو ہے ڈیولپ ہوئے ہیں، تقریباً 1200 برس. تو گویا کہ جب انسانی ذہن اس میچورٹی کو پہنچ گیا، بالغ ہو گیا انسان ذہنی طور پر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب القرآن الکریم نازل فرما دیا. اب یہ ہے ابدی ہدایت. آج جتنے بھی فلسفے آپ کو نظر آ رہے ہیں سب کے سب وہی کی، جسے آپ کہیے کہ وہی جو 1200 برس تھے، 600 قبل مسیح سے لے کر 600 بعد مسیح تک، عیسوی تک، اسی دور کے ہیں. اس کے اندر معمولی رد و بدل کر کے وہ نئی آئیڈیالوجی لے آتے ہیں. تو انزلنا معہم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، اور اس کے ساتھ ہم نے پھر میزان بھی نازل کی. میزان ہمارے ہاں عام طور پر ترازو کو کہتے ہیں نا، جو عدل و انصاف کی گویا کہ ایک سمبل ہے. ہماری ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہو، سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہو، وہاں پیشانی کے اوپر بڑی سی ترازو جو ہے نصب ہوتی ہے. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اکثر و بیشتر بڑے بڑے چھید کر دیے جاتے ہیں اس ترازو کے پلڑوں کے اندر. اللہ کے دین کا، اللہ کے نظام کا مذاق اڑایا جاتا ہے. وہی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ملک جو ہم نے 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا تھا، یہ ایک حقیقت ہے. اگرچہ 14 اگست آئی، ہمارے یہاں عام طور پر یوم پاکستان 14 اگست ہے، لیکن اس بات کو والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا تھا کہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کہ 27ویں شب نازل ہوا. جس شب قرآن نازل ہوا وہی شب ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستان کا تحفہ ہمیں عطا فرمایا. لیکن ہم نے پھر جو غداری کی ہے، بے وفائی کی ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کی شریعت کے ساتھ. تو میزان اصل میں کہتے ہیں حقوق و فرائض کے درمیان توازن پیدا کر دینے والا نظام. انسان کا خالق اللہ ہے نا، اسے معلوم ہے اس کے اندر کیا کمزوریاں ہیں. مثبت چیزیں بھی ہیں، منفی چیزیں بھی ہیں. تو اللہ سے بڑھ کر تو انسان کا جاننے والا کوئی نہیں، جس نے خود تخلیق فرمایا. جو کہا گیا سورہ حجرات میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کیا لوگوں، ہم نے تمہیں ایک انسانی جوڑے سے پیدا کیا تھا، من ذکر و انثی، اور انہی کی نسل میں ہم نے قبائل بھی بنا دیے، مختلف طبقات پیدا کر دیے. کوئی گورا ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی بڑا تنومند ہے، کوئی پستہ قد ہے، کوئی چپٹی ناک والا ہے، کوئی پیلی رنگت والا ہے.
ان میں سے کوئی شے جو ہے وہ تفاخر کی بنیاد نہیں بنتی. تفاخر ہے تو اللہ کی نگاہ میں اور اس کی بنیاد تقوی ہے. خدا خوفی دل میں موجود ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو نوع انسانی اگر اپنی عقل سے کام لے گی تو کوئی نظام ایسا تشکیل دے ہی نہیں سکتی جس کے اندر حقوق و فرائض کا وہ توازن ہو جو اسلام دیتا ہے. عورت کو ہمیشہ سے پاؤں کی جوتی سمجھا گیا. جو ظلم کے پہاڑ ڈھائے جاتے تھے اس پر. اور دوسری ایکسٹریم پہ چلے جائیں تو یہی عورت ہے کہ جو کبھی کلو پیٹرا بن کر جو ہے وہ تخت پر بیٹھی نظر آتی ہے. شمع محفل ہے. یہ اصل میں اسلام کا وہ توازن ہے کہ جس میں مرد اور عورت کے حقوق اور فرائض الگ الگ متعین کر دیے گئے. عورت ماں کی حیثیت سے بھی ہے, بیٹی کی حیثیت سے بھی ہے, بہن کی حیثیت سے بھی ہے, بیوی کی حیثیت سے بھی ہے. لیکن حقوق و فرائض کا توازن کیا ہوگا اس کا فیصلہ ہمارا دین کرتا ہے. قرآن کا مطالعہ کر لیجئے, احادیث کو دیکھ لیجئے. اسی طرح سرمایہ اور محنت. ایک طرح سرمایہ دار ہے کہ جو اربوں خربوں میں کھیل رہا ہے, جسے اندازہ ہی نہیں کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے. سب کو معلوم ہے. اگلی 100 نسلوں کے لیے جو ہے ان کے پاس آج سے پسماندہ جو ہے وہ پوری دولت موجود. اور دوسری طرف وہ ہے کہ جو بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے. یہ ورلڈ بینک ہو یا آئی ایم ایف ہو, جو ٹیکسز کی ایک جو ہے تومار کر دیا, تو واقعہ یہ ہے کہ کسی شخص کے جس کی اپنی تنخواہ 30 35 40 ہزار روپے ہے, جب بجلی کا بل آ جائے گا 25,000 روپے کا, تو کیا کرے گا وہ؟ تو یہ حقوق و فرائض کے درمیان جو توازن ہے, یہ ہے اصل میں میزان. نوٹ کیجئے سورہ رحمان کی جو آیت ہے نا, جس میں 3 مرتبہ میزان کو کہا گیا, وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تُخْسِرُ الْمِيزَانَ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. ابتدائن تو وہ کائناتی توازن مراد ہے کہ بڑے بڑے کرے جس طرح ایک نظم کے اندر جکڑے ہوئے ہیں, ان کے درمیان جو ایک بیلنس ہے, یہ آپس میں ٹکرا نہیں رہے. کبھی کبھی آپ خبریں پڑھتے ہوں گے نا کہ فلاں سیارچہ جو ہے وہ زمین کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے, اور اگر کہیں وہ زمین سے ٹکرا گیا تو یہاں تو پھر گویا کہ یہاں بھرکس نکل جائے گا زمین کا. اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ جیسے ہی وہ زمین کی حدود یا جسے آپ کہیے ایئر پاکٹ جو ہے اس میں داخل ہوتا ہے, جل کے ختم ہو جاتا ہے. کس نے محفوظ رکھا ہوا ہے اس زمین کو؟ یہاں وہ مخلوق ہے کہ جس کے ساتھ محاسبہ ہوگا, اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا, اسے زندگی کے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہوگی. تو انزلنا معہم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ قسط پر, عدل و انصاف پر قائم ہوں. صرف دعوت و تبلیغ پیش نظر نہیں ہے, بلکہ ظالم نظام کا خاتمہ اور اسلام کا نظام عدل و انصاف, اس کا قیام, اصل مقصد یہ ہے. اور یہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے دیے ہوئی شریعت اور وہ جو نظام ہے, جو توازن ہے, حقوق و فرائض کا جو توازن ہے, اور اللہ کے ساتھ جو ایک تعلق ہے, جب تک اس پر پورے نہیں اترو گے. لیقوم الناس بالقسط. اور یہ بھی سب کو معلوم ہے, جو ہمارا طبقہ حکمران طبقہ ہے, ہر دور میں دیکھ لیجئے, جو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, وہ تو کبھی ٹھنڈے پیٹوں اپنے مفادات پر کوئی آنچ آنے نہیں دے گا. جو ظالمانہ نظام چل رہا ہے وہ تو نہیں چاہے گا کہ اس کے اندر کوئی دوبارہ جو ہے کوئی ہلچل پیدا ہو جائے اور کوئی انقلاب آ جائے, کبھی نہیں چاہے گا. لہذا وہ رجسٹ کرے گا. قرآن حکیم خود تسلیم کرتا ہے کہ کتنے ہی نبیوں کو قتل کر دیا گیا اس بنیاد پر کہ وہ اس دین کی طرف, اس نظام کی طرف دعوت دینے والے تھے جو اللہ نے انہیں دے کر بھیجا تھا. کتنے ہی لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کے ہاں
شہید کہلائے. ظاہر ہے کہ وہ مقام شہادت تو ہے نا، کہ اعتبار سے اگرچہ شہادت کے معنی ہے گواہی دینا، لیکن بہرحال کوئی شخص اپنی جان قربان کر کے بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میرا خالق اور مالک ایک الہ ہے، اور اسی کے دیے ہوئے نظام کو قائم اور برپا کرنے کے لیے میں اپنی جان قربان کر رہا ہوں. غزوات کا مطالعہ کر لیجئے، کیا غرض تھی؟ کوئی ملک کی ہوس گیری تو نہیں تھی نا ان کی کہ اپنی سلطنت میں کوئی توسیع چاہتے ہوں. تو ایسے ظالمانہ نظام کے جو حامل لوگ ہیں ان کے سر کچلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا نازل کیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، انقلاب کے موضوع پر قرآن حکیم میں اس سے بڑھ کر جامع آیت اور کوئی ہے ہی نہیں، جسے والد محترم عام طور پر کہا کرتے تھے یہ عریاں ترین آیت ہے کہ لوہے کی قوت کو ہاتھ میں لو اور سر کچل دو ان ظالموں کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے تو دعوت، تبلیغ، دین کے پیغام کو گھر گھر پہنچایا نہیں پہنچایا. لیکن جب ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے آئے تو یہی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے آپ کو گھوڑے کی پشت پر بیٹھے نظر آ رہے ہیں. یہ انقلاب کہا مکی دور میں بالکل کفو ایدیکم، تم اپنی جان کی حفاظت میں بھی اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. اور یہاں کہہ دیا گیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں پر ظلم ہوا تھا، یہ جو فاسق اور فاجر ہیں، جو باغی ہیں، سرکش ہیں، اب ان کی سرکوبی کرو، تمہارے ہاتھ کھول دیے گئے ہیں. تو اس مقصد کے لیے پھر ہم نے لوہا اتارا ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ، گویا کہ مقصد اولین جو لوہے کو نازل کرنے کا ہے وہ اسلحہ تیار کرو، جنگی سامان حرب. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹمی قوت بنا دیا. ایک ہی اسلامی ملک ہے جس کے پاس یہ قوت حاصل ہے، اور بظاہر کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ظاہر ہے کہ جو احکم الحاکمین ہے اس کی بھی تو ایک تدبیر ہے نا، اس کا بھی تو ایک باقاعدہ پوری پلاننگ ہے. انہیں یہودیوں کے ہاتھوں پہلے مسلمانوں کی خوب ٹھکائی اور پٹائی اور مرمت کروا کے بالآخر اسلام غالب ہوگا. صحیح احادیث پر گواہ ہیں. اگرچہ ہمارے ہاں کہنے والے اور بہت سی باتیں کرتے ہیں کہ جو کہا گیا کہ جی حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا، حضرت مہدی بھی آئیں گی، تو مذاق کے اعتبار سے ان باتوں کو عام طور پر عام کیا جا رہا ہے، جبکہ قرآن حکیم میں بھی دلائل موجود ہے، احادیث صحیحہ اس میں ذکر موجود ہے کہ ایک دور آئے گا جبکہ اس پورے روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب اور قائم ہو جائے گا. اب کتنے عرصے بعد آتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا نہ ہمارے کچھ علم میں ہے، اللہ کا جو علم کامل ہے اس میں سب کچھ موجود. تو انزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ واضح کر دے، دکھا دے لوگوں کو. ترجمہ ہوگا اللہ جان لے، اللہ کے تو علم میں سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ واضح کر دیا کہ کون ہیں وہ لوگ کہ جو غیب میں رہتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کرنے والے تھے. یہاں مراد کیا ہے؟ اللہ کو تو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو القوی ہے، ابھی ہم پڑھ چکے. ہاں یہ مدد وہ لوگ کہ جو اس دین پر قائم ہے اور اس دین کو قائم کرنے کی عملی جد و جہد میں شریک ہیں، یہ ہیں اصل میں اللہ کے مددگار، انصار اللہ. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان اللہ کے مددگار بنو، اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. دین کی نشر و اشاعت ہے، دین کے غلبے کا کام ہے، اس کے لیے اجتماعیت ہے، اس کے لیے ڈسپلن جماعت. یہ تمام جو بھی ایفرٹس ہو رہی ہیں یہ اصل میں اللہ کی مدد ہے.
اور اللہ کے رسول کی مدد، صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ میدان احد میں 70 صحابہ کے لاشیں موجود تھے یا نہیں تھے؟ انہوں تو گواہی دی تھی اس بات کی۔ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد تھی نا، حق و باطل کا جو معرکہ تھا۔ آئے تھے وہاں سے بڑے لدے بھدے 3000 کی تعداد میں، اور یہ طے کر کے آئے تھے کہ اب ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ یہ مدینہ سے یہ جو شمع توحید ہے اسے بجھا نہ دیں۔ لیکن یہ کہ باہر اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، یقین اللہ تعالیٰ قوی ہے، بہت زور آور ہے، بہت طاقت والا ہے، اور العزیز ہے، زبردست ہے۔ یہ ایک آیت ہے کہ جس پر اگر اور مزید گفتگو کی جائے تو بہت طویل ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ انقلابی پروسیس ہے کیا جو ہمیں سیرت مطہرہ سے ملتا ہے۔ ایک نظریہ انقلابی، نظریہ توحید، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اور علمبردار بن جاؤ اس بات کے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ 360 کی تعداد میں دیویاں اور دیوتاؤں اور ان کے مجسمے موجود تھے نا بیت اللہ میں۔ اس سینیریو میں قولوا لا الہ الا اللہ۔ پھر جو لوگ قریب آئے ہیں، ملے ہیں، ان کو ایک ڈسپلن میں بھی پرویا ہے، ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام بھی کیا، ایک جماعت وجود میں آ گئی۔ یہ حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت۔ پورے مکی دور میں آپ کو جماعت اس انداز میں نظر نہیں آئے گی جو مدینہ میں آ کر معاملہ ہوا۔ اب یہاں گویا کہ یہ جماعت ہے جو حق کا کوڑا بن گئی، جو پھر باطل کی پیٹھ پر برسی ہے۔ قرآن حکیم میں ذکر ہے کہ فَيَدْمَغُوهُ کے الفاظ ہیں قرآن میں، کہ حق کے کوڑوں کو سرکو بھی کرو ان باطلوں کی، اللہ کے باغیوں کی، اور ان کا بھیجا بھیجا جو ہے اس کو پاش پاش کر دو۔ فَيَدْمَغُوهُ، اور ان کا دماغ درست کر دو۔ اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، لیکن ہاں تمہاری کامیابی اس کے ساتھ مشروط ہے۔ بہرحال یہ ایک آیت ہے کہ جس کا آج ہمیں بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے مفہوم واضح کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن حکیم کو پڑھیں تو اسے سمجھ کر پڑھیں، اور ہم یہ سمجھیں کہ یہاں میرا رب مجھ سے مخاطب ہے، اس کا پیغام میرے لیے ہے جو ان صفحات کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ باقی پریس ریلیز جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں بہت ہی اختصار کے ساتھ۔ اس کا بھی اصل موضوع یہی ہے کہ پاکستان کی سالمیت اور اتحاد امت۔ اس کا عنوان ہے ٹرمپ کے امریکہ کا پاکستان پر اچانک مہربان ہو جانا انتہائی قابل تشویش ہے۔ ابلیسی اتحاد ثلاثہ، یہ کون ہیں؟ ہنود ہیں، ہندو، یہود ہیں اور عیسائی ہیں۔ یہ اتحاد ثلاثہ ہے مسلمانوں کے خلاف، کہ مضمون مقاصد کو ناکام بنانے کے لیے اتحاد امت ناگزیر ہے، اور اسی میں پاکستان کی سالمیت مضمر ہے۔ ان خیالات کا اظہار تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج سے تقریباً 5 دہائیاں 50 سال قبل سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے امریکی خارجہ پالیسی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا، اب یہ الفاظ نوٹ کیجئے، یہ ان کا قول ہے کہ امریکہ کا دشمن تو اس سے بچ سکتا ہے لیکن اس کا دوست اس سے نہیں بچ سکتا۔ امریکہ کی پکڑ سے دوست جو ہے اس کے اوپر زیادہ گرفت ہوگی اس کی۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے امریکہ سے تعلقات بلکہ غلامی کی 78 سالہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ امریکہ نے ہر اہم موڑ پر پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ لہٰذا امریکہ کے پاکستان پر اچانک مہربان ہو جانے اور فیلڈ مارشل صاحب کا چند ہفتوں کے فصل سے 2 بار امریکہ کا دورہ کرنا ملک و ملت کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اخباری اطلاعات کے مطابق حکومت پاکستان نے PIA سمیت 24 سرکاری اداروں کی نجکاری کا فیصلہ کیا۔ ایسے فیصلے قوم و ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ امریکہ پاکستان کی موجودہ قیمتی اور نایاب معدنیات جو ہمارے بلوچستان کی سرزمین میں دفن ہے اور اسی طرح سندھ کا ایریا ہے، ان کے ذخائر پر پوری نظر رکھے ہوئے ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سونے کو وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔
امیر تنظیم اسلامی نے کہا کہ ایران کے صدر کا دو روزہ دورہ پاکستان انتہائی خوش آئند ہے. پھر یہ کہ میڈیا کی اطلاعات کے مطابق پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کا 31 اگست کو چین کا دورہ اور چینی صدر سے ملاقات خطے کی کسی اہم پیش رفت کا نقطہ آغاز بھی ثابت ہو سکتی ہے، بشرطے کہ مودی کشمیر اور خود بھارت میں اپنی مسلم دشمن پالیسیوں اور امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اتحاد سے تائب ہو جائے، جس کی امید رکھنا تقریباً خواب سے کم نہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان بھی دو کشتیوں کا سوار بننے کی بجائے عالمی جنوب گلوبل ساؤتھ کے ساتھ جڑے رہنے کا اصولی فیصلہ کرے. یہ چین کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. امیر تنظیم نے کہا کہ غزہ، کشمیر اور دیگر مسلم ممالک میں دشمن قوتوں کا ظلم و ستم روکنے کا اصل اور دیرپا حل تو یہ ہے کہ اولاً مسلم ممالک میں اتحاد و اتفاق کی صورت پیدا ہو، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب نسل، رنگ اور دیگر عصبیتوں سے بالا تر ہو کر 57 اسلامی ممالک قرآن سنت کو اپنا امام بنا کر اس کے ساتھ جڑ جائیں اور دین کے نفاذ کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیں. انہوں نے کہا کہ اسی میں پاکستان کی بقا اور سلامتی مرمر ہے. اگر مسلمان ممالک اب بھی جسد واحد کی صورت اختیار نہیں کرتے اور باہم متفرق رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کتنے ہی عرب ممالک ہیں جو بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور شاید ان کے تسلیم کرتے ہی پاکستان کو بھی شاید وہ ہوشیاری جو ہے وہ پیچھے سے جو ہے اشکارا دے دیا جائے کہ اب تم بھی آگے بڑھو اور اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم کر لو. اگر مسلمان ممالک اب بھی جسد واحد کی صورت اختیار نہیں کرتے تو طاغوتی قوتیں ایک ایک کر کے انہیں نیست و نابود کر دیں گی، اور یہ بالکل اظہر من الشمس ہے. اور اس حوالے سے ایران کے بعد اگلی باری پاکستان کی بھی آ سکتی ہے، جس کی ایک کوشش حال ہی میں بھارت نے امریکہ اور اسرائیل کی مدد سے آپریشن کی صورت میں کی. لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے پاکستان نے دشمنوں کو، یہ پچھلے دنوں جو ایک مارکہ ہوا تھا، دشمنوں کو ہزیمت ناک شکست دی ہے. اللہ تعالیٰ مسلم ممالک کے حکمرانوں اور مقتدر حلقوں کو اس حقیقت کو ادراک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین متین کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.